والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا مطلبی یا ہاشمی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بھائیو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحمت نازل فرمائے گا۔ تو جو لوگ درود پاک پڑھتے ہیں، کثرت سے پڑھتے ہیں، دل لگا کر پڑھتے ہیں، خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں چھما چھم ان پر برس رہی ہوتی ہیں۔ ہم غلامان مصطفیٰ کو چاہیے کہ ہم لوگ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والی ہوں اور دل لگا کر خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک ہم پڑھتے رہا کریں۔ انشاءاللہ دنیا میں اور آخرت میں اس کی برکتیں، بے شمار برکتیں انشاءاللہ اس کی ہم پر ظاہر ہوں گی، اور انشاءاللہ اس کی برکتوں سے انشاءاللہ نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اے کاش ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہو اور ٹوٹ کر محبت کرنے والی ہو جائیں، اور ہر چیز سے بڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرنے والی ہو جائیں۔ اپنا تن من دھن، اپنا مال و متاع، مال و اسباب، اپنے بال بچے، اپنی دھن دولت، ہر شے سے بڑھ کر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہو جائیں، تبھی ہمارا ایمان مکمل ہوگا، کامل ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر یہ بتاؤ کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، جان کے سوا ہر شے سے بڑھ کر میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر تمہارا ایمان ابھی کامل نہیں ہوا، تمہارا ایمان تب کامل ہوگا جب تم اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت کرو گے، تب جا کے تمہارا ایمان کامل ہوگا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب زبان حق کے ترجمان سے جب یہ بات سنی تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں آپ سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا۔ تو جو لوگ غلامی رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، محبت رسول کا دم بھرتے ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم لوگ کیا اس معیار پر اترتے بھی ہیں یا نہیں اترتے۔ اب ذرا غور کریں، آپ اور میں اپنے گریبان میں منہ ڈال کر جھانکیں کہ ہم رسول اکرم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، محبت کا دم بھرتے ہیں، کیا ہمارا کردار، ہمارا اخلاق، ہمارا انداز زندگی، ہمارا رویہ، ہمارا رہن سہن، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا حق ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ اگر نہیں کر رہا تو یہ سوالیہ نشان ہے ہمارے لیے، تاکہ ہم باعمل مسلمان بنیں اور اتنے بلند بانگ یعنی کہ دعوے نہ کریں۔ اگر آپ بلند بانگ دعوے کر رہے ہیں تو آپ پھر اس معیار پر بھی اتریں۔ لہٰذا میرے پیارے پیارے بھائیوں، جو لوگ اللہ اس کے رسول کی تابعداری کریں گے، فرما برداری کریں گے، وہ لوگ نجات پانے والوں میں سے ہیں، اور انہی کا ایمان سلامت رہے گا، اور وہی لوگ ایمان والے کہلاتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ و رسول سے صرف ظاہری محبت کا اظہار کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں اس معیار کی محبت نہیں ہوتی، تو ان کا ایمان خطرے میں پڑا ہوا ہوتا ہے، خطرے میں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں
وہ فرماتے ہیں کہ جس کو اپنی زندگی میں اپنی ایمان کی سلامتی کا احساس نہیں ہوتا، موت کے وقت اس کا ایمان سلب ہو جانے کا خوف ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وقت کے مجدد، بہت بڑے بزرگ، بہت علم رکھنے والے، آپ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس کو اپنی زندگی میں اپنی ایمان کی سلامتی کا احساس نہیں ہوتا، موت کے وقت اس کا ایمان سلب ہو جانے کا خوف ہے۔ اب ایمان کی سلامتی کا احساس کرنا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ رسول کی تعلیمات پر مضبوطی کے ساتھ چلا جائے۔ بعض وقت بندہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، غفلت میں پڑ جاتا ہے، بری صحبتوں میں پڑ جاتا ہے، بری یاری دوستی کو اختیار کر لیتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، شروع سے لے کر آخر تک، اول تا آخر بندہ جو ہے وہ استقامت کے ساتھ اچھے کاموں پر جمع رہے، ڈٹا رہے اور اپنی ایمان کی سلامتی کا احساس کرتا رہے۔ ایمان کی سلامتی کا احساس کرنا کا مطلب یہی ہے کہ اللہ رسول کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ اللہ رسول کی تعلیمات پر عمل کرنا یہ بہت بڑی شان کی بات ہے، اور ہر مسلمان جو ہے وہ اللہ رسول کی تعلیمات پر ہی اس کو عمل کرنا چاہیے، کیونکہ مسلمان کے پاس ایمان سے بڑھ کر اور کوئی دولت تو ہے ہی نہیں ہے، ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کے پاس، آپ کے پاس، میرے پاس جو دولت ہے، جو عظیم الشان دولت ہے، وہ ایمان کی دولت ہے۔ اگر وہ خدا نخواستہ ہم سے رخصت ہو گئی تو ہم گویا کہ مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہیں، نہ ہی ہم مسلمان ہیں۔ بظاہر میں تو ہم مسلمان کہلائیں گے، لوگوں کی نظر میں مسلمان کرائیں گے، گھر والوں کی نظر میں، خاندان والوں کی نظر میں، سب جگہ مسلمان کہلائیں گے، لیکن ہم حقیقت میں مسلمان نہیں ہوں گے، کیونکہ ایمان جس کا منقطع ہو جاتا ہے، جس کا ایمان اس کے پاس سے چلا جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے، تو وہ پھر مسلمان، بظاہر میں تو وہ مسلمان ہوتا ہے مگر وہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اپنی ایمان کی سلامتی کا بندے کو احساس کرتے رہنا چاہیے۔ آج ہمارے دلوں کے اندر اپنی ایمان کی سلامتی کا احساس بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر ایمان کی سلامتی کا احساس ہوتا تو یقیناً ہمارے اندر بہت بدلاؤ آ چکا ہوتا، بہت چینجنگ آ چکی بھی ہوتی، لیکن ہم لوگ کو بالکل بھی اس بات کی پرواہ نہیں کرتے۔ جیسا معاشرہ ہے، جیسا ماحول ہے، ویسے یعنی کہ اس رنگ میں ہم رنگ چکے ہیں، ڈھل چکے ہیں، اور ہمیں مطلب یہ کہ کچھ اس بات کا ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا۔ وہ تو ایک الگ بات ہے کہ ہم اجتماعات میں چلے جاتے ہیں، نیک مجلسوں میں چلے جاتے ہیں، نیک محفلوں میں چلے جاتے ہیں، تو پھر اس وقت تھوڑا سا احساس ہو جاتا ہے، یار یہ واقعی میں ہمیں احساس کرنا چاہیے۔ لیکن جیسے ہی محفلوں سے اور مجلسوں سے اور اجتماع سے فارغ ہوتے ہیں ہم لوگ، تو جو کچھ سنا ہوتا ہے وہ ہم چھوڑ کر جاتے ہیں، لے کر نہیں جاتے۔ کاش ہم لوگ اس کو گرا سے باندھیں، پلوں سے باندھیں اور اس پر عمل کرنے والے ہو جائیں۔ تو ایمان کی سلامتی کا احساس کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے اس بات پر احساس نہیں رکھا، ایمان کی سلامتی کا احساس اگر آپ نے نہیں کیا، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرمان کے مطابق جس کو اپنی زندگی میں اپنی ایمان کی سلامتی کا احساس نہیں ہوتا، موت کے وقت اس کا ایمان سلب ہو جانے کا، ضائع ہو جانے کا خوف ہے، ڈر ہے، اندیشہ ہے۔ یہ بہت نازک معاملہ ہے۔ کتنے لوگ ہیں دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ویسے تو شریعت کا حکم تو یہی ہے کہ جو آپ کے سامنے مسلمان مرا ہے تو آپ اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے، آپ اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، آپ ایصال ثواب بھی کریں گے، لیکن حقیقت جو ہے وہ تو اللہ جانتا ہے اور بندہ جانتا ہے گا۔ تو لہٰذا کاش حقیقت بھی اس بات پر ہو کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ قابل رشک کون ہوتا ہے؟ قابل رشک وہ نہیں ہوتا جو جس کے پاس سرمایہ ہو، مال ہو، متاع ہو، خوب دھن دولت ہو اس کے پاس، ہم اس کو سمجھتے ہیں بڑا، مطلب یہ کہ ہم قابل رشک سمجھتے ہیں اور اس پر فخر کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے پاس بہت مال ہے گا، قابل رشک کہلاتا ہے وہ ہماری نظر کے اندر۔ وہ قابل رشک نہیں ہوتا، وہ قابل رحم کہلاتا ہے، وہ کہ اس کے پاس مال ہے، اس قدر یعنی کہ دولت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں مال کی فراوانی کی وجہ سے، دولت کی فراوانی کی وجہ سے کہیں گمراہ نہ ہو جائے۔ اکثر بیشتر یہ دیکھا گیا ہے، سنا گیا ہے، پڑھا گیا ہے، جس کے پاس زیادہ دولت آتی ہے نا تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے وہ، اور پھر یعنی کہ وہ اس کے اندر ایک غرور آ جاتا ہے، گھمنڈ آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، میں آ جاتی ہے، اور وہ جو کمزور، جو مالی طور پر جو کمزور ہوتے ہیں، غریب غربا قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کو خاطر میں نہیں لاتا۔ تو یہ بہت یعنی کہ افسوس کی بات ہے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اس مال کا صحیح استعمال کرے، اس مال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جنت کو خریدے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
مسلمانوں سے ان کے مال اور ان کی جان خرید لیے ہیں اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ تو پتہ یہ چلا میرے پیارے بھائیوں، جو لوگ مالدار ہیں وہ قابل رشک نہیں ہے، قابل رحم ہے۔ قابل رشک بندہ تو وہ ہے جو اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہو گیا، قبر کے گڑھے میں اتر گیا، اب اس کا ایمان کوئی چھین نہیں سکتا۔ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ایمان جیسی دولت کوئی مسلمان اپنے ساتھ واقعی میں لے جائے۔ الحمدللہ مسلمان تو ہیں، لیکن اس بات کی ہرگز گارنٹی نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہو تو مسلمان ہی مرو گے۔ مسلمان مرنے کے لیے مسلمانوں والے کام کرنے ہوں گے، مسلمانوں والے طور طریقوں کو اپنانا ہوگا، قرآن و سنت کے مطابق چلنا ہوگا، اسلامی تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا، یعنی کہ مسلمان مرنے کے لیے مسلمانوں والے کام کرنے ہوں گے، ورنہ موت کے وقت ایمان خطرے میں ہے اور آخرت داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، سنجیدگی کے ساتھ آپ اور میں سوچیں، غور کریں کہ ایمان کا تحفظ یہ بہت ضروری ہے۔ اب دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بزرگ، یعنی کہ ان کی عاجزی دیکھیں آپ کہ یہ لوگوں کو تعلیماً ارشاد فرما رہے ہیں، گویا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ مجھ شیخ عبد القادر جیلانی کی عید تو اس دن ہوگی جس دن میں اپنا ایمان سلامت لے کر جانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ دیکھا آپ نے، اتنے بڑے بزرگ، یقیناً آپ کا ایمان سلامت ہے اللہ کی عطا سے، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اتنا بڑا بزرگ ہمیں تعلیم ارشاد فرما رہا ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے ایمان کا کیا بنے گا، نہ جانے ہمارا حشر کیا ہوگا، نہ جانے ہمارے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا۔ سوچے، غور کرے وہ ہمارے ساتھ ہونے والا کیا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں میرے پیارے بھائیوں، دنیا میں وہ مسلمان تھے، مسلمان رہے، لیکن عین وقت موت کے وقت ان کا ایمان سلب ہو گیا۔ ایسے کئی لوگ، یعنی کہ میں نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے اور حدیث پاک سے بھی پتہ چلتا ہے، قرآن پاک سے بھی پتہ چلتا ہے گا۔ تو لہٰذا اپنی ایمان کی سلامتی کا احساس کرنا یہ بہت ضروری ہے، نہایت ضروری ہے۔ جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ صبح کو مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مسلمان ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ ایسا کیوں ہوگا؟ ایسا اس لیے ہوگا کہ وہ اپنی زبان کا استعمال غلط کرنے والا ہوگا، اس کے اعمال درست نہیں ہوں گے، اس کی صحبتیں صحیح نہیں ہوں گی، اس کی سنگتیں صحیح نہیں ہوں گی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معاذ اللہ استغفر اللہ وہ شکوہ شکایت کرنے والا ہوگا، وہ تنہائی میں وہ خلوت میں اللہ تعالیٰ سے معاذ اللہ وہ لڑنے والا ہوگا۔ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی اس پر آ گئی ہوگی، کوئی تنگ دستی آ گئی ہوگی، فاقہ کشی آ گئی ہوگی، طرح طرح کے معاملات اس پر آ گئے ہوں گے، تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفر اللہ وہ لڑائی کرنے والا ہوگا، لوگوں سے شکوہ شکایت کرنے والا ہوگا۔ تو اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے خطرے میں ہوتے ہیں۔ وہ تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں اور اس کا شکر ادا کرتے رہیں، وہ جس حال میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ کو پورا اختیار ہے ہم پر، اس کو ہم پر پورا اختیار ہے، وہ جو چاہے کرے ہمارے ساتھ، وہ جو چاہے کرے، چاہے وہ ہمیں لولا کرے، لنگڑا کرے، اپائج کرے، تنگ دستی میں رکھے، فاقہ کشی میں رکھے، کسی بھی حالت میں وہ رکھے، ہمیں بس صبر کرنا ہے، اس کو اختیار ہے، وہ جو چاہے کرے وہ۔ لیکن بہرحال ہم اللہ سے یہ دعا ضرور کریں گے، اللہ ہم کو عافیت عطا فرمائے، امن و سلامتی عطا فرمائے، ہمیں خیر خیریت عطا فرمائے، ہمارا ایمان سلامت رہے۔ یہ ساری دعائیں ہم کریں گے، ہمیں اختیار دیا ان دعاؤں کا۔ لیکن پھر بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آئے تو ہمیں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے۔ لیکن بعض ایسے لوگ ہیں وہ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں، جن کے گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے یا ایک یا دو فوتگی ہو جاتی ہے، ان کے کمنٹس آپ سنے کریں، خاص کر کے خواتین، یعنی کہ وہ کس طریقے سے جملے استعمال کرتی ہیں۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ میرا ہی گھر تو نے دیکھ لیا ہے، پہلا بچہ تو نے لے لیا، دوسرا بھی تو نے لے لیا ہے، تجھے اور کوئی گھر نہیں ملتا ہے۔ اس طریقے سے الٹے سیدھے وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ جو جملے ہیں، آپ علماء کرام سے پوچھئے یہ کس بات پر مبنی ہے؟ یہ کفر پر مبنی ہے۔ یہ جملے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے اندر اس طریقے سے جملے استعمال کرنا یہ غلط ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا نا، ہم اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں، ہم اللہ کی امانت ہیں، بس اللہ جب چاہے لے لے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر والوں کو ہمیں دیا ہوا ہے، یا ماں باپ ہمیں دیے ہوئے ہیں، یا بال بچے ہمیں دیے ہوئے ہیں، یا بھائی بہن دیے ہوئے ہیں، وہ جب چاہے لے لے، اس کی مرضی ہے، امانت کے طور پر دیا ہوا ہے، اس کی مرضی ہے، تو لہٰذا اس کو اختیار ہے۔ وہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صبر کرنا ہے، اور اول صدمے پر صبر کرنا ہے۔
یہ نہیں کہ آپ نے ساری بھڑاس نکال لی اور نکالنے کے بعد پھر آپ بعد میں کہو یا صبر کر رہا ہوں میں. صبر اس کو نہیں کہا جاتا. صبر اول صدمے پر صبر کرنے کو صبر کہا جاتا ہے گا. کوئی تکلیف پہنچے، کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی فوتگی ہو کسی بھی قسم کی. مثال کے طور پر چھوٹی سی مثال رکھ لیں آپ بائک پنکچر ہو گئی، آپ کی 4 وہیل جو آپ کا پنکچر ہو گئی، تو آپ کے منہ سے کیا نکلنا چاہیے؟ شکر الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. آپ کے منہ سے یہ نکلنا چاہیے. لیکن آج کے ماحول کے اندر کیا ایسا نکلتا ہے؟ ہرگز نہیں نکلتا. جو مذہبی لوگ ہوں گے وہ بولیں گے دھت تیرے کی، ابے یار. اور جو دنیا دار ہوں گے وہ گالی بک دیں گے فوراً، تیری ماں کی ہو، تیرے باپ کی، استغفر اللہ. تو اس طریقے سے بھی نہیں، اللہ کا شکر ہے وہ جس حال میں رکھے. یا بائک پنکچر ہو گئی تو اس کے اندر بھی کوئی وجہ ہوگی. کوئی کام کسی مشیت کے بغیر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی کیا مشیت ہے؟ سارا کنٹرول اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے. سب کچھ وہی چلانے والا ہے. بیمار کرنے والا بھی وہی، شفا دینے والا بھی وہی، پریشانیوں میں ڈالنے والا بھی وہی، پریشانیوں سے نکالنے والا وہی. تو لہٰذا صبر عطا کرنے والا بھی وہی ہے جب کہ آپ صبر کرنے والے بن جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو توفیق عطا فرمائے گا. تو لہٰذا میرے محترم پیارے پیارے بھائیوں، مین چیز جو ہے نا وہ ایمان ہے. ایمان کی سلامتی کے لیے ہمیں ہر وقت چوکنا رہنا چاہیے اور بہت زیادہ سنسیئر رہنا چاہیے، سنجیدگی کے ساتھ، یعنی کہ اپنے ایمان کی سلامتی کا احساس کرنا چاہیے. گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے. کاش ہمارا یہ مائنڈ بن جائے کہ ہم رات کی تنہائیوں میں اٹھ جائیں یا چلو کروٹ لیتے وقت آنکھ کھل جائے، اسی وقت اپنی زبان پر کلمہ طیبہ جاری کر لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو. رات کی تنہائیوں میں چلو آپ 2 رکعت نماز تہجد تو نہیں پڑھ رہے ہو، صرف فجر پر اکتفا کر رہے ہو، چلو ٹھیک ہے آپ فجر پر اکتفا کر رہے ہو، مگر رات کی تنہائیوں میں کبھی تو آنکھ کھلتی ہے پانی پینے کے لیے، پیشاب کرنے کے لیے، باتھ روم جانے کے لیے. کسی وجہ سے آنکھ کھل جاتی ہے، آپ فوری طور پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیا کرو. اس وقت کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. اب ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کر لو، اللہ میرا ایمان سلامت رہے. مین چیز ایمان ہے، ایمان. ورنہ خدا نخواستہ، اگر خدا نخواستہ، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ صبح کو مسلمان ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہوگا صبح کو کافر ہو جائے گا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ ان لوگوں میں سے ہو جائیں. تو اگر ان لوگوں میں سے ہو گئے تو ہمارے لیے تو پھر تو ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے. تو اپنی ایمان کی سلامتی کا احساس شدت کے ساتھ کریں، شدت کے ساتھ کریں. میں نے آپ سے عرض کیا نا پچھلے بیانات کے اندر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روایت میں آتا ہے کہ 2 دعائیں کرنا اللہ کی بارگاہ میں مسلمانوں کے لیے فرض ہے. 2 دعائیں کرنا. نمبر 1 اپنے ایمان کی سلامتی کا، اپنے ایمان کی تحفظ کی دعا کرنا، ایمان کی سلامتی کی دعا کرنا. اور دوسری اللہ تعالیٰ ہم کو نیک اور عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا حکمران عطا فرمائے. یہ 2 دعائیں کرنا ہر مسلمان پر یہ ضروری ہے، فرض ہے. لیکن ہم یاد ہی نہیں رہتا ہم لوگوں کو. جو ہمیں یاد رہتا ہے ہم لوگ اس کی دعا کرتے رہتے ہیں. یاد کیا رہتا ہے؟ سیلری بڑھ جائے، تنخواہ بڑھ جائے، اوور ٹائم لگ جائے، ٹھیک ٹھاک پیسہ مل جایا کرے، کوئی دوسری جاب لگ جائے، باہر جانے کا کوئی بندوبست ہو جائے. تو جیسا ماحول ہے، جیسا ہمارا ماحول ہے اسی طریقے کی ہم لوگ دعائیں بھی کرتے ہیں. ظاہر بات ہے ماحول جیسا ہوگا ویسا مائنڈ بن جائے گا. جب مائنڈ بن جائے گا تو ویسی دعائیں بھی کی جائیں گی. تو لہٰذا یارو اپنی موت کو مت بھولو، اپنی ایمان کی سلامتی کا احساس کرو. مین چیز آپ کے پاس آپ کا ایمان ہے. ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی دولت. یہاں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں اپنی ایمان کو سنبھالنا اس قدر دشوار ہو جائے گا کہ ہاتھ میں انگارہ لینا. بتائیے ہاتھ میں انگارہ کون لے سکتا ہے؟ آپ اور میں تو نہیں لے سکتے. لے بھی لیں گے تو وہ اللہ میں بھر کے نہیں لیں گے. انگارہ ہوتا ہے وہ آگ ہوتی ہے، فوراً گرا دیں گے. اسی طریقے سے بالکل جس طریقے سے ہاتھ سے انگارہ چھوٹ جائے گا یا گرا دیا جائے گا، اسی طریقے سے ایمان بھی جو ہے نا وہ ضائع ہو جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا ہمیں. کتنے ایسے ہمارے مسلمان بھائی لوگ ہیں وہ کفریہ جملہ بول دیتے ہیں، ان کو پتہ تک نہیں ہوتا ہے گا کہ میں نے کفریہ جملہ بول دیا ہے یا سن لیا ہے لذت کے ساتھ. وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو چکے ہوئے ہوتے ہیں. اور ہمارے گھروں میں جب شادی کا کوئی پروگرام ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، فنکشن برپا کرتے ہیں.
اور رقاصاؤں کو بلایا جاتا ہے، رقص و سرود کی محفل ہوتی ہے گی، کامیڈی اداکار بھی آتے ہیں، اور ان سے مطلب یہ کہ ساری رات جو ہے نا وہ کامیڈی وغیرہ سنی جا رہی ہوتی ہے، اور وہ اس طریقے سے کامیڈی وہ استعمال کرتے ہیں کہ یعنی کہ وہ ہنسانے کے لیے کسی بھی طریقے سے، کیونکہ ان کو جو لفافہ مل رہا ہے، ان کو جو نذرانہ شکرانہ مل رہا ہے وہ ہنسانے کا مل رہا ہے، اور وہ ان کے پاس اتنی صلاحیت ہوتی ہے ہنسانے کی کہ وہ الٹی سیدھی مطلب باتیں کر کے جو نا آپ کو ہنساتے ہیں، وہ اس کے اندر وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتے، لحاظ نہیں رکھتے کہ اللہ کی شان میں آپ کے جملے جا رہے ہیں، جنت کی شان میں جا رہے ہیں، دوزخ کی شان میں جا رہے ہیں، یا فرشتوں کی شان میں جا رہے ہیں، اس بات کا کوئی بندہ احساس نہیں کرتا، بس وہ دے مار ساڑھے چار وہ جملے منہ سے نکال رہا ہوتا ہے، اور سامنے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہا لگا رہے ہوتے ہیں۔ اگر خدا نہ خاصہ کوئی ایسا جملہ بولا جو اللہ کی شان کے خلاف ہو، مصطفیٰ پاک کی شان کے خلاف ہو، اسرائیل علیہ السلام کے شان کے خلاف ہو، جنت کے شان کے خلاف ہو، دوزخ کے شان کے خلاف ہو، تو بس وہ بندہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس کی بات پر آپ واہ واہ کریں، کہا لگائیں، مسکرائیں اور پیٹ میں بل ڈال لیں، تو آپ بھی اسلام کے دائرے سے خارج۔ آج ہو کیا رہا ہے؟ یہی ہو رہا ہے گا، بندہ مسلمان جاتا ہے، جیسے کہ سرکار کی حدیث ہے، صبح مسلمان ہوتا ہے، شام کو کافر ہوتا ہے۔ اب شام کو ہم مسلمان تو ہیں مگر صبح مسلمان تو ہیں مگر شام کو ہم چلے گئے تقریب میں، وہاں پر کامیڈی اداکار آئے ہوئے تھے، اور وہاں پر ہم نے ان کی وہ الٹے سیدھے جملے سنے، اب اسلام کے دائرے سے خارج ہو گئے، پتہ بھی نہیں چلا ہمیں، کیونکہ ماحول ایسا ہے ہی نہیں ہے، ماحول ایسا نہیں ہے۔ اب لہٰذا ہم اسلام کے دائرے سے خارج ہو گئے، تو سرکار کی فرمان بالکل سچا ہو گیا کہ صبح مسلمان تھے، شام کو کافر ہو گئے، یا شام کو مسلمان تھے، یہ باتیں سننے کے بعد اب مسلمان کب رہے؟ جب صبح اٹھے تو کافر ہی تھے۔ تو اپنی ایمان کی سلامتی کا احساس کرنا یہ انتہائی ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ آپ کے پاس، میرے پاس سب سے اہم جو ہے وہ ایمان کی سلامتی کا احساس ہے، اور ایمان سلامت رہے اس کے لیے جان توڑ کوشش کی جائے، جان توڑ محنت کی جائے۔ جس طریقے سے مال کمانے کے لیے ہم لوگ جان توڑ محنت کرتے ہیں، جان توڑ کوشش کرتے ہیں گے روپیہ کمانے کے لیے، اسی طریقے سے ہم کو اپنی ایمان کی سلامتی کے لیے جان توڑ کوشش کرنا چاہیے۔ بیمار ہو تو بھی نماز پڑھنی ہے، نزلہ زکام ہو، کھانسی ہو، بخار ہو، کچھ بھی ہو، پھر بھی نماز پڑھنی ہے۔ فجر میں اٹھنے کا جی چاہے نہ چاہے پھر بھی اٹھنا آئے گا۔ روزہ رکھنے کا دل چاہے نہ چاہے، بہت سارے روزے رکھ لیے، 15واں روزہ چل رہا ہے، 16واں روزہ چل رہا ہے، پھر بھی روزہ رکھنا ایمان کی سلامتی کی خاطر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا، اس کے رسول سے محبت کرنی ہے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنا ایمان کی سلامتی کی خاطر، یعنی کہ ہر برے کام سے اپنے آپ کو روکنا ہے اور ہر اچھے کام کو اپنا لینا ہے ایمان کی سلامتی کی خاطر، تو آپ کا ایمان انشاءاللہ سلامت رہے گا۔ اور جہاں آپ نے لاپرواہی کری تو اللہ کو آپ کی اور میری کوئی ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے، آپ کے اندر میرے اندر کوئی لال نہیں لگے ہوئے، کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے، میری اور آپ کی کوئی ویلیو اور اوقات نہیں ہے اللہ کی نظر میں۔ اوقات اسی کی ہے جو تقوی والا ہے، جو پرہیزگار ہے، جو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا، اس کی اوقات ہے اللہ کی بارگاہ میں، وہ عزت دار ہے۔ آپ اور میں عزت دار کیسے ہو گئے؟ ہم لوگوں کی تو رنگ بدلتے رہتے ہیں گے، تو لہٰذا ہمیں اپنی ایمان کی سلامتی کا بہت زیادہ احساس کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، اچھے کام بھی کرتا ہے، اللہ رسول کی تعلیمات پر وہ عمل بھی کرتا ہے، مگر پھر بھی اس کو کچھ خیالات آ رہے ہوتے ہیں، وسوسے آ رہے ہوتے ہیں، اور وسوسے وہ اس کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں، اور بڑے خطرناک وسوسے ہوتے ہیں۔ اگر ان وسوسوں کو زبان پر لے آیا جائے تو بندہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی وسوسہ آتا ہے گا بندے کو کہ ان وسوسوں کو اگر زبان پر لے آیا جائے تو بندہ فارغ ہو جائے گا۔ تو اب اگر ایسی کنڈیشن میں کہ جب کہ آپ اپنے آپ کو قرآن و سنت کے مطابق چلا رہے ہیں اور پھر بھی یعنی کہ کوئی ایسے وسوسے آتے ہیں، تو یہ وسوسے شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ شیطان آپ کو ورغلاتا ہے، کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کی تو کوشش ہے، یہ شیطان کی بھرپور کوشش ہے کہ کسی طریقے سے یہ مرنے والا جو مسلمان ہے، یہ جو زندہ مسلمان ہے یا مرنے والا مسلمان ہے، یہ بس مسلمان نہ رہے نہ مسلمان مرے، اس کی حتی الامکان کوشش یہی ہے۔ تو وسوسے ڈالتا ہے، خیالات ڈالتا ہے، یہ بندہ جو نا بعض اوقات ان خیالات کو زبان پر لے آتا ہے اور اس کے چنگل میں پھنس جاتا ہے۔ تو کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، خاموشی کو اختیار کر لے وہ، اور کوئی ایسے منہ سے الفاظ استعمال نہ کرے شیطان کے بہکاوے میں آ کر۔ تو لہٰذا میرے پیارے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر خدمت ہوئے،
اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خیالات آتے ہیں، بڑے خطرناک خیالات آتے ہیں، اگر ان خیالات کو، ان وسوسوں کو ہم زبان پر لے آئیں تو ہم اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ عین ایمان ہے، عین ایمان ہے۔ اب ظاہر بات ہے صحابہ کرام سے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ بے نمازی ہوں گے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ اللہ رسول کی تعلیمات سے ہٹ کر چلتے ہوں گے۔ تو صحابہ کرام اللہ رسول کی تعلیمات پر چلنے والے تھے، تو ان کو وسوسے آتے تھے، تو اب سرکار کی بارگاہ میں وہ حاضر خدمت ہو گئے اور اپنے وسوسوں کا انہوں نے اظہار کیا، یا رسول اللہ ہم کو وسوسے آتے ہیں، اور ایسے خیالات اور ایسے وسوسے آتے ہیں کہ اگر زبان پر استعمال اس کو لے آیا جائے تو ہم لوگ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے۔ تو سرکار نے تسلی دی، تشفی دی کہ یہ تو عین ایمان ہے۔ بھائی دیکھو نا، پھر سرکار نے مطلب یہ کہ وضاحت بھی فرمائی ہوگی، ظاہر بات ہے علماء اکرام نے بھی یعنی کہ اس حدیث کے اوپر کلام کیا ہے، وضاحت فرمائی ہے۔ اب جس کے گھر میں دولت ہو، مال ہو، تو چور تو وہیں جائے گا، بھائی اس کے پاس مال ہے، روکڑا ہے، دھن دولت ہے، چلو یہاں پر چوری کریں گے، ڈکیتی ڈالیں گے تو یہاں سے مال مل جائے گا۔ تو جس کے پاس مال ہوتا ہے چور وہیں جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جس کے پاس ایمان کامل ہوتا ہے شیطان اسی کے پاس جاتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کا ایمان جو ہے نا وہ خراب کیا جائے۔ وہ کوشش میں لگا رہتا ہے، اس کی ضروریت پھیلی ہوئی ہے زمین کے اوپر، اور اس نے ڈیوٹیاں سونپ دی ہیں کہ تمہارا یہ کام ہے، تمہارا یہ کام ہے، تمہارا یہ کام ہے، تمہارا یہ کام ہے، اور وہ اپنا کام سر انجام دے رہیں گے شیاطین جو ہیں گے۔ تو ہمیں مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے، اب تم کو اسے فائٹ کرنی ہے اور اپنے اندر روحانی طاقت پیدا کرنی ہے، ایمانی قوت پیدا کرنی ہے تاکہ تم اسے فائٹ کر سکو، لڑ سکو۔ یہ تبھی لڑا جا سکے گا جب آپ کے اندر روحانیت ہوگی، ایمانی قوت ہوگی، اور ظاہر بات ہے ایمانی قوت اور روحانیت جو ہے وہ تو آپ کو تبھی ملے گی جب آپ قرآن و سنت پر چلنے والے ہوں گے، اللہ رسول کی تابعداری کرنے والے ہوں گے، ہر حال میں خوش رہنے والے ہوں گے، صبر کرنے والے ہوں گے، اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہوں گے، تو آپ کو روحانی قوت ملے گی، ایمانی قوت ملے گی انشاءاللہ۔ تو لہٰذا میرے محترم پیارے پیارے بھائیوں، ہم سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنی موت کی تیاری کریں اور ایمان کی سلامتی کا احساس رکھتے رہیں کہ موت کے وقت میرا ایمان بس سلامت رہے، کیونکہ موت کے وقت بھی ایک الگ سختیوں سے دوچار ہوتا ہے بندہ، بڑی خطرناک سختیاں اس بندے پر یعنی کہ مسلط ہو جاتی ہیں۔ جو میں نے مطلب حدیث پاک میں پڑھی ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، ایک روایات ہے، روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب یعنی کہ جس بندے پر موت طاری ہوتی ہے نا، اس موت کی سختیوں کا ایک قطرہ اگر پہاڑوں پر ڈال دیا جائے تو سب کے سب یعنی کہ پاش پاش ہو جائیں۔ اندازہ لگائیں موت کی سختی کا ایک قطرہ، تو اب یعنی کہ موت اپنی تمام تر سامانیوں سمیت جب ایک بندے پر مسلط ہوگی اس کا اپنا کیا حشر ہوگا، سوچے آپ۔ تو ایسی حالت کے اندر اگر روحانی طاقت نہ ہوئی، ایمانی قوت نہ ہوئی، اور آپ اگر خدا نخواستہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے تو آپ کیا کرو گے؟ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ کے پاس فرسٹ اینڈ لاسٹ، فرسٹ اینڈ فائنل معاملہ ہوگا، دوبارہ آپ کو دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا کہ بھائی تم کافر مر گئے تھے، چلو تم دوبارہ اٹھ جاؤ، کلمہ پڑھو اور پھر یعنی کہ تیاری کرو، پھر مر جانا مسلمان ہو کر، ایسا نہیں ہوگا۔ تو ایمان کی سلامتی کا احساس کرنا بہت ضروری ہے۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک راستے سے گزر فرما رہا تھا، راستے میں لوگ ایک میت پر رو رہے تھے، سوگوار لوگ جمع تھے، رو رہے تھے، تو میں نے ان لوگوں کو سمجھایا اور بتایا، میں نے بولا یار یہ مرنے والا تو مر گیا، بجائے اس پر رونے کے تم اپنے آپ پر رو، کیونکہ یہ 3 کٹھن مقامات سے گزر چکا، تمہیں گزرنا باقی ہے۔ یہ 3 کٹھن مقامات سے گزر چکا، تمہیں گزرنا باقی ہے۔ یہ مرنے والا موت کی سختیوں سے گزر چکا، تمہیں گزرنا باقی ہے۔ یہ مرنے والا ملک الموت کا خوفناک چہرہ دیکھنے سے گزر چکا، تمہیں گزرنا باقی ہے۔ اور یہ مرنے والا برے خاتمے کے خوف سے گزر چکا، تمہیں گزرنا باقی ہے۔ بتائیے آپ، یہ 3 کٹھن مقامات آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں گے۔ جو مرنے والا ہے وہ تو گیا، اور کس حال میں گیا اللہ بہتر جانے۔ اگر وہ مسلمان تھا تو بہرحال ہم اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے، اس کا خود کا جو معاملہ ہے وہ اللہ جانے اور وہ بندہ جانے، لیکن ہمیں شریعت نے یہ حکم دیا کہ جو تمہاری نظر میں مسلمان تھا، مسلمان انتقال کر گیا تو آپ اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے، اور جو آپ کی نظر میں غیر مسلم تھا تو لہٰذا وہ مر گیا تو اس کو آپ غیر مسلم ہی سمجھیں گے۔ یہ نہیں کہ مطلب آپ
خدا نخواستہ یہ کرو کہ جو مسلمان مر گیا اور آپ نے بولا کہ نہیں یار اس نے کلمہ نہیں پڑھا موت کے وقت، یہ کافر ہو کر مر گیا، استغفر اللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ جو مسلمان مرا ہے نا، اگر بالفرض موت کے وقت اس نے اگر کلمہ نہیں پڑھا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ مسلمان ہی مرا ہے۔ آپ اچھا حسن ظن رکھیں۔ آپ یہ کلمہ پڑھنا تو ایک اعزاز ہے، موت کے وقت ایک اعزاز ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں گے وہ کلمہ نہیں پڑھ پاتے موت کے وقت، لیکن انتقال کر جاتے ہیں وہ، لیکن الحمدللہ وہ مسلمان ہی مرتے ہیں وہ، تو ہم بدگمانی نہیں کر سکتے۔ یہ کلمہ پڑھنا بلند آواز کے ساتھ یہ ایک اعزاز ہے، اعزاز جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ جیسے کہ رسول اللہ نے فرمایا نا، اے میرے صحابہ جس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہوگا وہ داخل جنت ہوگا۔ تو صحابہ کرام مسکرانے بھی لگے، بعض صحابہ کرام رونے بھی لگے، کیونکہ جو رونے والے صحابہ کرام تھے انہوں نے ایک حدیث پاک اور بھی سنی ہوئی تھی سرکار سے۔ وہ حدیث پاک یہ تھی کہ اعمال کا کوئی اعتبار نہیں مگر خاتمے پر، اعمال کا کوئی اعتبار نہیں مگر خاتمے پر، یعنی کہ گارنٹی نہیں ہے کہ تم مسلمان ہی مرو گے، ہاں اگر تمہارا خاتمہ ایمان پر ہوا تو تم کو سارے اعمال تم کو کام آئیں گے۔ تو جب سرکار نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ داخل جنت ہوگا، بعض صحابہ کرام مسکرانے لگے، خوش ہونے لگے، اور بعض صحابہ کرام رونے لگے۔ تو جو خوش ہو رہے تھے مسکرا رہے تھے انہوں نے رونے والوں سے پوچھا بھائی یہ رونے کا مقام تھوڑی ہے، تو خوشی کا مقام ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا خاتمہ انشاءاللہ مسلمان ہی پر ہوگا، ایمان پر ہوگا۔ تو وہ جو رونے والے تھے وہ کہنے لگے بے شک یہ خوشی کا مقام ہے۔ تو ان کی نظر اس حدیث پر تھی کہ اعمال کا کوئی اعتبار نہیں مگر خاتمے پر۔ تو انہوں نے عرض کیا اپنے ہنسنے مسکرانے والے صحابہ کرام کو، انہوں نے کہا کہ بے شک جس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہوگا وہ داخل جنت ہوگا، مگر اس بات کی کیا گارنٹی کہ ہمارا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہی ہوگا؟ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آپ لکھوا کر لے کر نہیں آئے ہو، آپ کوئی سند لے کر نہیں آئے ہو اوپر سے، آپ کو اس کی فل تیاری کرنی ہے، اور آپ اور میں بالکل یعنی کہ وہ غافل ہے تیاری سے۔ بھائی اس کی تیاری ہے کیا؟ اس کی تیاری جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے اللہ رسول کی تابعداری کرنا، اس کی تیاری یہی ہے، اور صحیح اور درست عقیدے کو رکھنا، یہ اس کی تیاری ہے۔ جس کا عقیدہ درست ہوگا، جس کے اعمال درست ہوں گے، وہ انشاءاللہ کلمہ طیبہ کی گونج میں دنیا سے رخصت ہوگا وہ۔ اور اگر بالفرض کلمہ طیبہ کی گونج میں اگر وہ رخصت نہ بھی ہوا تو ہم اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے، وہ مسلمان ہی مرا ہے وہ، سمجھے آپ؟ تو لہٰذا میرے محترم پیارے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے رخصتی عطا فرمائے، کہ جو لوگ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے انہی کے لیے جنت ہے، انہی کے لیے شفاعت ہے، انہی کے لیے ساری نعمتیں اور ساری بھلائی اور ساری خیر انہی کے لیے ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ ترجمہ قرآن کنز الایمان، جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا۔ سمجھے آپ؟ جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا، اور جو خدا نخواستہ آگ میں داخل کر دیا گیا وہ ہلاک ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی آگ، پیدا کی ہوئی دوزخ وہ بڑی خطرناک ہے، وہ بہت خطرناک ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے آپ دعائیں کرتے رہا کرو خود، یعنی کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا کی جو آگ ہے یہ اسی آگ سے لیا گیا ہے۔ اس آگ کو، دنیا کی آگ جو ہے جس میں ہم لوگ کھانا پکاتے ہیں، روٹی پکاتے ہیں، سالن پکاتے ہیں، ہاڑی پکاتے ہیں، اپنی ضرورت کے استعمال میں لیتے ہیں، اسی سے آگ لیا ہے 70 بار رحمت کے پانی سے دھو کر ہم کو استعمال کے لیے دیا گیا ہے۔ اب یہی آگ اللہ سے دعا کرتی ہے، دنیا کی جو آگ ہے نا یہ اللہ سے دعا کرتی ہے یا اللہ مجھ کو دوبارہ اس آگ میں مت ڈالنا، کیونکہ یہ آگ جانتی ہے وہ آگ ہے کیسی۔ آگ سے بچنے کی دعا کر رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، لیکن ایک انسان جو قرآن کے ذریعے سے اس کو معلوم ہے، حدیث پاک کے ذریعے سے معلوم ہے، اللہ رسول کی تعلیمات کے ذریعے سے معلوم ہے، علماء کرام کے ذریعے سے، مبلغین کے ذریعے سے معلوم ہے کہ جہنم کس قدر خوفناک ہے، بھیانک ہے،
جو اس میں ڈال دیا گیا وہ جل گیا، خاکستر ہو گیا، اور وہاں پر موت تو ہے ہی نہیں ہے۔ ایک لمحے میں کتنی بار جلے گا اور بنے گا، وہ جلے گا اور بنے گا۔ اللہ رحم کرے بس ہم لوگوں پر۔ اللہ کا عذاب، جس طرح اللہ کی نعمتیں، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اسی طریقے سے اللہ کی جو بنائی ہوئی دوزخ ہے اس کا بھی کوئی جواب نہیں ہے، بڑی خطرناک ہے۔ تو لہٰذا جو مسلمان مرا بس اسی کے لیے کامیابی ہے۔ اب جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا، اور یہ حدیث پاک جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ اعمال کا کوئی اعتبار نہیں مگر خاتمے پر۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو مسلمان تھے لیکن افسوس معصیت بھری زندگی گزارنے کی وجہ سے، نافرمانیوں والی زندگی گزارنے کی وجہ سے، من چاہی زندگیاں گزارنے کی وجہ سے موت کے وقت ان کا ایمان سلب ہو جاتا ہے، اور لوگوں کو پتہ تھوڑی ہوتا ہے، گھر والوں کو، باہر والوں کو، رشتہ داروں کو، اڑوس پڑوس والوں کو، بس وہ بندہ جانتا ہے، خدا جانتا ہے گا۔ بہرحال ہم تو حسن ظن رکھیں گے کہ یہ مسلمان تھا، مسلمان مرا ہے، لیکن یہ بات فیکٹ ہے بالکل کہ جو بندہ جیسی زندگی گزارے گا اس کو اس کا صلہ دیا جائے گا، کیونکہ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ ہم کو ہمارے اندر، میں نے آپ سے عرض کیا نا، ہمارے اندر کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے۔ ہم نے کون سا دین کا بڑا کام کر لیا ہے؟ ہم صبح اٹھتے ہیں اپنی ذات کے لیے، ہم کام پر جاتے ہیں اپنی ذات کے لیے، ہم مال کماتے ہیں اپنی ذات کے لیے، ہر چیز ہم اپنی ذات کے لیے، اپنے نفس کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے، اپنی مرضی کے لیے، اپنے مزاج کے لیے، ہم بس اسی میں مطلب یہ کہ ہم لوگ، ہماری رولنگ ہو رہی ہے گی۔ ہم نے کوئی کام ایسا کیا جو اللہ کے لیے کیا ہو؟ ہم نے کوئی کام ایسا نہیں کیا، یہاں تک کہ ہم نے ایک سجدہ بھی، ایک رکوع بھی، ایک نماز بھی اللہ کے لیے نہیں پڑھی۔ نماز پڑھی تو رسمن پڑھی، سجدہ کیا تو دکھاوے کے لیے کیا، تصنع اور بناوٹ والا کیا۔ ساری خامیاں ہی خامیاں ہیں ہمارے اندر میرے بھائیوں، سوچو، غور کرو۔ اللہ کے نیک بندے تو اس قدر یعنی کہ اللہ رسول سے محبت کرنے والے ہوتے تھے، اور اللہ کا خوف اور پیارے مصطفیٰ کا عشق اپنے سینوں کے اندر رکھ کر وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور کیا کیف و سرور ہوتا تھا ان لوگوں کو۔ لیکن ہمارے اندر تو یہ کہ بس ہم اگر قرآن پڑھیں گے تو بس ختم کرنے کے لیے، نماز پڑھیں گے تو ختم کرنے کے لیے، بس جلدی سے نماز ختم ہو جائے، جلدی سے قرآن ختم ہو جائے، سپارہ ختم ہو جائے، کوئی بھی نیکی کریں گے بس ختم کرنے کے لیے۔ اس سے جو اجر ملنے والا ہے اس پر نظر نہیں ہوگی، اس سے جو ثواب ملنے والا ہے اس پر نظر نہیں ہوگی، بس نظر ہماری ہوگی جلدی سے سپارہ ختم ہو جائے، جلدی سے نماز ختم ہو جائے، اور میں یہ جا اور وہ جا، دل لگتا ہی نہیں ہے مسجدوں کے اندر۔ اور یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، رسول اللہ نے اس مسجد کو کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اللہ کے جو گھر ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے فرمایا جنت کے باغیچے ہیں، یہ جنت کے باغ ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ کھا پی لیا کرو سے مراد یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کر لیا کرو، یہ جنت کے باغ نہیں ہیں، مسجدیں امن و امان کی جگہ ہیں۔ لیکن ہمارا اللہ کے گھر میں دل نہیں لگتا، کاش ہمارا دل لگنا لگ جائے مسجدوں میں، اللہ کے گھروں میں دل لگنے لگ جائے، اور کچھ ٹائم دیا کریں، بیٹھ جایا کریں نماز پڑھنے کے بعد، کچھ درود پاک پڑھ لیں، فکر آخرت کر لیں، ایمان کی سلامتی کی فکر کر لیں، اللہ سے توبہ کریں، آپ قبر کے عذاب سے بچنے کی دعا کریں، آخرت کے روز ذلیل ہو جانے اور رسوا ہو جانے، شرمندہ ہو جانے اور سارا راز فاش ہو جانے، پول پٹیاں کھل جانے، اس کے بارے میں دعا کریں اللہ پاک راز فاش نہ ہو، پول پٹیاں نہ کھلے، ذلیل نہ ہو جاؤ میں میدان محشر میں۔ یہ دعائیں کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ کاش ہمارے اندر جذبہ بیدار ہو آخرت کی تیاری کا۔ میرے محترم پیارے پیارے بھائیوں، جو لوگ اسلام سے محبت کرتے ہیں، قرآن و سنت سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لائے ہوئے احکام سے محبت کر کے اس پر عمل کرتے ہیں، یقیناً وہ لوگ فائدے میں ہیں، دونوں جہاں میں فائدے میں ہیں۔ اور جو متبرک ایام ہیں ان سے محبت کرنے والے، جو متبرک مہینے ہیں ان سے محبت کرنے والے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور جزا عطا فرماتا ہے۔ اب جیسا کہ آپ نے وہ سنا ہوگا، وہ کئی بار یعنی کہ یہ باتیں بیان ہوئی ہیں کہ وہ رمضان کے مہینے کے اندر ایک مجوسی اپنے بیٹے کے ساتھ وہ بازار میں وہ گیا، مسلمانوں کے بازار میں، رمضان کا مہینہ تھا، لوگ روزے سے تھے۔ اب وہ اس بیٹے نے جو ہے نا وہ علل اعلان کھانا پینا شروع کر دیا،
تو مجوسی نے جو نا اپنے بیٹے کو چماٹ مارا، تھپڑ مارا، اور کہا کہ مسلمانوں کے بازار میں رمضان کے مہینے میں روزے کے وقت میں تم کھا رہے ہو، علالان کھا رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو وہ بیٹا کہنے لگا ابا جان آپ بھی تو کھاتے ہو؟ تو ابا جان نے بولا کہ ہاں میں کھاتا ہوں، مگر گھر میں کھاتا ہوں، میں اس رمضان کا ادب کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، مسلمانوں کے اس مہینے کا ادب احترام کرتا ہوں، میں تعظیم کرتا ہوں، اور میں گھر میں کھاتا ہوں، چھپ کر کھاتا ہوں۔ دیکھیں یہ تعظیم کرنا اور ادب کرنا جو ہے نا یہ کام آ گیا۔ جیسے کہ وہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ جادوگر بھیج دیے تھے نا مقابلہ کرنے کے لیے، تو وہ جو جادوگر جب آپ کے پاس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنا کرتب دکھلاؤ، اپنا جادو دکھلاؤ۔ تو ان جادوگروں نے کہا کہ پہلے آپ دکھلائیے۔ انہوں نے ادب کیا، ادب یہ کیا کہ آپ بڑے ہیں، آپ دکھلائیے، کیونکہ وہ لوگ بھی معاذ اللہ استغفر اللہ موسیٰ علیہ السلام کو یہی سمجھتے تھے۔ لیکن بہرحال انہوں نے ادب کیا، انہوں نے ادب، علماء کرام نے یہی لکھا ہے، وضاحت اس کی یہی کری، ادب کیا۔ ادب کی وجہ سے ان جادوگروں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان عطا فرما دیا۔ ادب جو نا بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اب اس مجوسی نے بھی ادب کیا، ادب کی وجہ سے ملا کیا؟ اس کو ایمان مل گیا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا کہ بھائی تم تو جنت کے اندر ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں الحمدللہ، میں نے رمضان کے مہینے کا ادب احترام کیا تھا، موت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو ایمان عطا فرما دیا، اسلام کی دولت عطا فرما دی۔ تو پتہ یہ چلا کہ ادب کرنے والے کامیاب ہیں۔ بڑوں کا ادب کرو، ماں کا ادب کرو، باپ کا ادب کرو، بڑے بھائی بہنوں کا ادب کرو، علماء اکرام کا ادب کرو، امام صاحب کا ادب کرو، مؤذن صاحب کا ادب کرو، خادم صاحب کا ادب کرو، ہر بڑے کا ادب کرو، چھوٹوں پر شفقت کے ساتھ پیش آؤ۔ ہاں چھوٹوں کی کوئی غلطی ہو تو ٹھیک ہے، اس کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کرو، جہاں پر ڈانٹ ڈپٹ کرنا ہے وہاں پر ڈانٹ ڈپٹ بھی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے اندر صلاحیتیں پیدا کرے، اور جو بھی ہمارے اندر کمی کوتاہی ہے اس کو دور فرما دے۔ میرے پیارے بھائیو، آج کا جو میرا موضوع تھا وہ تھا سابقہ امت کے عادات سے متعلق مجھ کو بیان کرنا تھا۔ آج میری طبیعت جو ہے وہ ناساز تھی اور اچانک یعنی کہ نا بخار وغیرہ چڑھ گیا۔ اب یہ باتیں بیان کرنا اچھا نہیں لگتا، اللہ مجھے معاف فرمائے، لیکن میں کیونکہ بعض لوگ دو اعتبار سے مطلب یہ کہ وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے یہ موضوع، اس لیے مطلب یہ کہ میں نے اپنی عذر بیان کرنے کے لیے یہ بات میں نے عرض کری ہے، باقی اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور دعا فرمائیے میرے بڑے بھائی جو نا الحمدللہ ہر اتوار کو جو نا اجتماع میں یہاں پر سرجانی سے آتے تھے، ابھی وہ بیمار ہیں اور بس یار وہ ڈائلیسس کا بھی معاملہ ہو گیا ہے اور یہ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ بہرحال آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ بس اسی پر اکتفا کرے، وہ ایک بار جو ہوا ہے نا بس اسی پر اللہ اکتفا کرے اور ان کو اللہ تعالیٰ شفا عطا کر دے۔ وہ ماشاءاللہ سرجانی سے وہ یہاں پر اتوار کو اجتماع میں آتے تھے، وہ بڑی بات ہے۔ وہ ہم تو یہاں سے نہیں آتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں ہم نہیں آتے ہیں، اور بعض تو کہتے ہیں کہ بھائی ہم کو آواز آ جاتی ہے بس کافی ہے، لیکن الحمدللہ وہ اتنی دور سے وہ ہر اتوار کو آتے تھے۔ ہماری مجبوری جیسے کہ بارشیں ہو گئی یا کوئی اور پرابلم ہو گئی وہ ایک الگ بات ہے، لیکن الحمدللہ وہ آتے ہیں۔ آپ دعا فرمائیے، میرے بڑے بھائی ہیں، میرے باپ کی جگہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا کر دے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرما دے۔ یہ بھی دعا فرمائیں کہ ایک خاتون ہے وہ ناراض ہو کر چلی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ واپس گھر پہ آ جائیں اور اللہ تعالیٰ سب کو امن و عاشتی عطا فرمائے، امن و سلامتی عطا فرمائے، اور دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، سمجھے، اور دونوں مل کے اپنے جو گھر کی جو امی ہیں یعنی کہ ان کی جو ساس لگتی ہیں اس کی بھی خدمت کریں، اور بس وہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہتا ہے کہ دانہ خاک میں مل کر گولے گلزار ہوتا ہے، سمجھے۔ اب اگر بہو جو ہے جس گھر کی بہو ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ہستی کو مٹا دے۔ آپ اپنے حقوق جو ہے نا بے شک مانگو، اگر نہیں ملتی ہیں تو کوئی بات نہیں، صبر کر لو، اللہ تعالیٰ اس کا بہتر جزا دے گا، لیکن آپ نند کو بھی خوش رکھو، ساس کو بھی خوش رکھو، شوہر کو بھی خوش رکھو، آپ پھر انشاءاللہ دل جیت لو، مزے ہی مزے انشاءاللہ۔ بس عمل کی کو ہمارے اندر کمی ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ذکر اللہ ہوگا، اجتماعی دعا ہوگی، انشاءاللہ زندگی رہی اگلے اتوار کو اس موضوع پر ضرور بیان ہوگا انشاءاللہ۔